بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزکاتو ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم جل ولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک وانصارک وشیتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو الہی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا ارحم الراحمین ارحم علینا بحق سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قبولیت مجلس واسطے صلوات سارے اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تلانت امام نقی علیہ السلام دے قاتل تلانت امام العصر والزمان دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات چودن دا خالق چودن دے صدقے ہر شریف دی حاضری قبول فرمائے بانیان مجلس نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے
امام ہادی علیہ السلام دے اس دن دا صدقہ اللہ مومنین دے نیک حاجات پورے فرمائے۔ اللہ شب دی سردی تہاڈا بانا گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنائے۔ اللہ بانیان دے جملہ اموات دی مغفرت فرمائے۔ جڑے آمینہ دے پہ اللہ تہاڈے دلاں دے نیک حوائج پورے فرمائے۔ مکتب امام صادق دی خدا حفاظت فرمائے۔ دشمنان مکتب نو اللہ نست و نابود فرمائے۔ ایک صلوات آمین دی قبولیت واسطے انتہائی لائق احترام محبان اہل بیت، پروگرام ہے جی کہ تھوڑا جہا بیان کیتا جائے، مہربانی جزاک اللہ۔ یقیناً کافی دیر تو بیٹھے ہو، پھر سردی بھی بڑی ہے تو موڑ آکھو تو میں بس چکراں۔ اچھا چلو، اللہ تہاڈی زندگی دراز فرمائے۔ ایک فرمان مالک کلام خالق کی چپڑن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اور اس دا شان نزول کیا ہے؟ سورہ مبارکہ شورہ دی یہ آیت پڑھی ہے کہ جدو پاک پیغمبر نے مکمل حلال و حرام پہچا لیا، 13 سال مکہ 10 سال مدینہ مسلسل محنت دے باوجود مولا امیر المومنین دی ولایت تے دین مکمل ہو گیا۔ ہن کچھ افراد جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے اور سرکار دے فیض یاب ہوئے، او آگئے انہاں کہ سرکار مہربانی کیتی نے سانو حلال و حرام دسیا نے، ساڈے اتے بڑی کرم نوازی فرمائی نے، ہون ساڈا دل لائی اے دی اسی کچھ اجرت پیش کری آ، اگر پسند فرماؤ تو جو آکھو اسی اجرت دیون واسطے تیار ہیں۔ اللہ دے آرڈر تو بغیر نہ بولن والا مصطفیٰ، آسمان ویکھیا مالک انہاں بیچاریاں نو کیا آکھاں، آواز توحید آئی، جبریل ونج میرے حبیب نوا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، انہاں 23 سالن جڑا میں دین پہنچائے اس دے بدلج میں کچھ نہیں منگدا، ایو منگدا میری اہل بیت نال محبت کرو، میری آل دے نال پیار کرو، اے میری اس محنت دی اجرت ہے۔ اور بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو، اجرت بندہ نہ دے وے نا مزدور دی، 500-700 دیہاڑی والے بندے دی بندہ اجرت نہ دے وے تو بہت بڑا گناہگار ہے، صرف دکھ نہیں، حتیٰ کہ حکم ہے کہ ادا پسینہ خشک ہون تو پہلے اس دی مزدوری اس تک پہنچا دیو۔ چلو ایک مثال عرض کر دیں تاکہ ہر مومن تک بات پہنچ جائے۔ ایک بندہ سفید لٹھے دا سوٹ پا کے خوشبو لا کے شہر دی جامعہ مسجد جوانج کے نماز کھڑا پڑھ دے تے بڑے خشوع و خضوع دے نال قیام قعود رکوع سجود لمبے لمبے سجدے پیا کر دے، سارے چھنی والے ویکھیا بھئی بڑا نمازی ہے، حق ادا کر چھوڑے اس اللہ دی نماز دا، مگر جیلے نماز تو فارغ ہو کے اپنے گھر آوے تے دروازے تے او درزی آیا کھڑو ہوئے جائیں کپڑے سیتے ہیں، وہ آکے جناب نمازاں شمازاں تو تواریاں چنگیاں ہیں لیکن مہربانی کر جڑے میرے کو کپڑے سوائے نہیں او دی اجرت میں نو پہلے دے۔ اگر وہ انکار چکرے کہ میں اجرت نہیں دیندہ جڑی نو ہوندی جا کر لے، ایمان نال دسو دنیا دا کوئی مذہب دنیا دا کوئی مکتب اے فتوہ نہیں دے سکدا کہ وہ دی نماز ٹھیک ہے۔ ہر مسلم آدھا ہے جب تک اس درزی دی اجرت نہ دے سی انہاں کپڑیاں جو دی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ بندے ایک درزی دی اجرت پچا کے 2 رکعت نہیں قبول کرا سکدے تے زہرا دے بابے دی 23 سالہ دی اجرت پچا کے دین کس طرح مکمل ہو جائے؟ یا علی اللہ تنو آباد رکھے۔ سید دو عالم جلے آیت نازل ہوئی 2 صحابہ جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عبداللہ ابن عباس بارگاہ نبوت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، سرکار انہاں دی ونڈ کیتی جاؤ جنہاں دی مودت اللہ ساڑے اتے واجب کیتی۔
چونکہ ہون جڑی حالت سوشل میڈیا تے ہوئی پئی ہے، اگر نبی اس مودت دی ونڈ نہ کریں دے تو مولوی صاحب بھی اہل بیت شامل ہوئے پہ ہونا۔ جڑی حالت ہون ہو گئی ہے، تسی روز سن رہے ہو سوشل میڈیا دا زمانہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا آل محمد دے متعلق بکواسات ہو رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے ایو جائی ونڈ کی تھی کہ پھر نہ ادو کوئی باہر نکل سکتا ہے تے نہ ادو کوئی ایدے دائرے چ آ سکتا ہے۔ سرکار فرمائے عبداللہ ابن عباس جنہ دی محبت اللہ واجب کیتی ہے، ہم فاطمتو و علی والحسن والحسین، اے ہستیاں جنہ دی مودت اللہ نے واجب قرار دیتی۔ بہت مہربانی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، تھوڑے جا پڑھ لواں جی، ارادہ ہے جی، بہت مہربانی۔ یا آل محمد نال جڑی محبت کریں دے ہو نا، پتہ نہیں کیا قیمتی شے۔ پاک نبی فرمائیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ، اس کائنات وچ اللہ جتنی مخلوق بنائیے، ہر مخلوق وچ کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ الجمعہ سید الایام، ہفتے دے 7 دہاڑیاں دا سردار جمعہ ہے۔ وشہر رمضان سید الشہور، اللہ دے 12 مہینیاں دا سردار رمضان المبارک ہے۔ حالے رجب ہے، گھبراؤ نہیں، 2-1 مہینے اور کٹنے پوسی، اللہ مہربانی کرے سی۔ سارے مہینے دا سردار ہے روزہ، روزے والا مہینہ، ہر شاید کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ پھر فرمایا نا سید الانبیاء، میں محمد نبیاں دا سردار ہاں، وعلی سید الاولیاء، میرا بھرا علی کائنات دے ولیاں دا سردار ہے۔ الفاطمہ سیدۃ النساء، میری دھی زہرا کائنات دی عورتاں دی سردار ہے۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت جاون والیاں دے سردار میرے حسن اور حسین۔ جی میں ہر شے دا کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ فرمایا سید الاعمال، انہیں جڑے اے عمل ہیں نا، نماز روزہ تے حج زکاة خمس جہاد تولا تے تبرہ تے امر بالمعروف تے نہی عن المنکر، ان عملان دے وچ بھی اللہ نے ایک عمل نو سردار بنایا ہے۔ سائل نے پوچھا مولا وہ عمل کیڑا ہے جڑا عملان دا سردار ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت اہل بیت ایک ایسا عمل ہے جڑا تمام عملان دا سردار ہے۔ تو انہاں مودت والیاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی جس دا اج ذکر کرنے، حضرت امام علی نکی علیہ السلام۔ میرے خیال ہے سارے صلوات پڑھو آتا بڑی اچھی پڑھ سکتے ہو، ہمت کر دے ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت مہربانی۔ امام دا نام ہے علی، 214 ہجری 5 رجب المرجب، اج تریائی تے پرسوں سرکار دا یوم آمد، یوم ولادت با سعادت بھی ہے۔ 5 رجب نو امام محمد تقی دے بیت الشرف اللہ رب العزت نے جناب سمانہ خاتون دی جھولی امام علی نکی ہادی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور اے میری آقا زادی جڑی امام دی والدہ ہے، اے عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ اور اجمی تساں سارے اے ہندوستان اے سارا اجم جاندا ہے۔ اور خدا شاہد ہے تساں لوگاں نال بڑی محبت ہے یا اہل بیت نو۔ اور ادا حدیثاں ثبوت ہے کہ اکثر امام صادق مدینے بیٹھے بیٹھے ہندوستان دی طرف رخ کر کے ٹھڈیاں ساواں لیندے ہیں اور پوچھ دے ان شاگرد کہ آقا اس دا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس زر زمین سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی۔ اس واسطے ویکھ لو جتنی عزاداری، جتنی محبت
اور دنیا دے وچ جتنے زائرین دے قافلے کربلا و نجف تو آڈے علاقیاں جو جاندن، ہندوستان جو جاندن، دنیا دے کسی مقام تو نہیں. یہ خاص اس علاقے دے ہوتے کرم ہے. اور بی بی بھی اجمی آئی، عربی نہیں، اصل نام ہے سمانہ مغربیہ. امام دی ایک اور زوجہ بھی آئی جڑی وقت بادشاہ دی بیٹی آئی، ام الفضل، امامون ملون دی بیٹی ہے. لیکن اس میں جو اللہ نے اولاد نہیں دیتی، اولاد ہوئی ہے تو اس پاکیزہ خاتون چ ہوئی ہے. رات بھی ہوئی، ٹھڈ بھی ہوئی. جملہ بڑا قیمتی ہے، اگر توجہ فرماؤ تو عرض کر دیں وہاں اے اللہ بہتر سمجھدا ہے کہ کس جھولی اچ میں امامت نو پالنا ہے. ہر جھولی اس اہل نہیں ہوندی کہ اس گود اچ امام پل سکے. خاص جھولیاں جنہ چ اللہ نے امامت پالی ہے. اور اس بی بی مخدومہ سلام اللہ علیہ دا ایک لقب ہے، جس لقب چی بی بی دی ماں دی اللہ نے عظمت رکھی ہے. وہ لقب ہے سومت الدہر. ہائے ہائے، زمانے اے واحد بی بی آئی اس وقت دے زمانے جڑی پورا سال خدا دا روزہ رکھ دی آئی، پورے سال دی روزے دار بی بی. اور اس دے سلج خداوند عالم نے امام ہادی جیسا بیٹا عطا کیتا. پہلی بیوی جڑی آئی سرکار دی او مدینے راندی آئی، ام الفضل. دوسری بیوی جڑی حضرت سمانہ خاتون سلام اللہ علیہ، اے بی بی تقریباً مدینے تو 4 میل تک جگہ مقام سریہ. اس مقام دے اتے حویلی دے وچ اللہ نے حجت اللہ دی ماں نو اتھے رکھے ہویا ہائی. اور اتھے جو جو عجائبات ہوئے میں کوشش کریں نا جتنا ایک پڑھ سکے ہم جناب تک پیش کریں نا. 5 رجب المرجب 214 ہجری میرے اس امام دی آمد ہوئی ہے. اور کائنات عالم واحد اے 14 ہستیاں جنہ دے نام ماں باپ نہیں رکھ دے بلکہ خود خدا رکھ دے. اللہ نے بیٹا عطا کیتا، انتظار کیتا، پروردگار اس تیری حجت دا نام کیا ہے؟ ایک سبز ریشم دا نوشتہ جڑا عرش تو نازل ہویا اور محمد تقی دی حویلی چایا جے دے ہوتے لکھو اے حجت اللہ اسمہو علی، میں اللہ اس دا نام علی رکھ چھوڑے. کتنی بعظمت. اور ویکھو نا نام سانو بھی رکھن دا حکم ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہو. ابا جی دی گردن تے اولاد دا پہلا حق یہ ہے کہ اس دا نام اچھا رکھے. صاحب ظاہر ہے بیڑا نام تا کوئی نہیں رکھدا، البتہ جدت نے تباہیاں لا سٹیاں. دور دی جڑی جدت ہے بھئی ایہو جہا نواں جہا نا کڈاں جیڑا اگے پوری چھنی اچ کہیں دے بال نہیں. اے مرشد کیڑا دین ہے؟ حالانکہ پاک ویڑیاں دے وچ تانوں پتہ ہے سید الشہداء مولا فرمائے اگر میرا 100 پتر ہوندا تے میں ہر پتر دا نام علی رکھدا، اور 100 بیٹی ہوندی تو ہر بیٹی دا نام فاطمہ رکھدا. کوشش کرو نام وہ رکھو جڑے 14 نے 10 چھوڑیں. اسا تلاش نہیں کرنے انہاں 10 چھوڑیں اے رکھو. وقت ساڑی مجبوری ہے. اگر اس مکتب دے غلام ہیں 14 دے مرید ہیں تو ساری مجبوری ہے جڑے نام سائیاں 10 چھوڑیں اوے رکھیے. گوگل تو نہ ڈھونڈیے بلکہ 14 دی سیرت جو تلاش کریں. وہ 3 نام ہیں، نام محمد، دوسرا نام علی، تیسرا بیٹی ہوئے تو نام فاطمہ. ان 3 تو علاوہ کوئی اختیار نہیں حدیث ہے. اس سے واسطے سرکار فرمائے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. چلو جاگ پہ ہو تو ایک جملہ انہیں رات دے ٹائم سنا دے وہاں. ساڑھے مذہب دے بڑے مجتہد ہیں نا تبا تبائی، انہاں کل کہیں سوال پوچھیا بھی نبی فرمایا ساڑھے سارے محمد ہیں، ایک کیوں نہیں فرمایا جو سارے علی ہیں؟ بھئی علی بھی تو ہوئے نا، انہاں 5 12 14 ہیں نا، سارے علی کیوں نہیں آکھے، سارے محمد کیوں آکھے؟ قبلہ مسکرا پہ فرمایا ہاں جان کے نہیں آکھے، چونکہ ایک علی دا ہاتھ بلند کر کے نبی تجربہ کر لیا.
جنی مخلوق ایک علی نہیں برداشت کر سکتی ہے 14 علی کتنے برداشت. سبحان اللہ. یار اللہ نے میرے 10ویں امام دا نام علی رکھیا. کنیت ہے سرکار دی ابو الحسن. ابو الحسن ثالث، یہ تیسرے 12 چو ابو الحسن ہے. لقب بہت زیادہ ہیں جڑے معروف اور مشہور ہیں، دو ہیں، ہادی اور نکی. ہادی تو سوکھا لفظ ہے نا، ہدایت دینے والا، لیکن لغت عرب اٹھا کے ویکھو، او دے وچ لغت عرب نے جڑا نکی دا معنی لکھے جے اس لئے سن لے ہوئے تو قصیدے دا لطف آسی. بغیر سوزیاں دے قصیدہ بابا جی تھوڑی خوش نصیبی ہے نا بھی ہکو بندہ سوزیاں سمیت قصیدہ پہ سنائندہ ہوئے. آباد و سلامت رہو. عرب دی لغت نے نکی دا معنی لکھیا ہے. نکی وہ آدھن سنارا جوہری ہے جڑا سونے دا کم کردہ ہے. اے غیر ضروری چیزاں اپنے اس بناون والی چیز جو بھی بنا رہے ہیں او دے وچوں کڈ کے جڑا بہترین زیور مارکیٹ اپنی مشہوری واسطے پیش کردہ ہے اس خالص زیور نو نکی آدھے. آئے ہائے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خالص زیور نو نکی آدھے. تو وقت آکھن دا میں حق رکھدا نا. اللہ نے بھرے مدینے دے وچ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دا شاہکار محمد تقی نو علی نکی عطا فرما. اللہ اکبر. بہت زیادہ کرامات ہیں میرے امام دیاں. 6 سال دی عمر مبارک امام نے امامت دا منصب سنبھالیا. 6 سال تو ہی سرکار فرما گئے الامام امام لو کان صبیہ. امام کوئی سنو سال دا محتاج نہیں ہوندا بلکہ ماں دی جھولی اچ بھی ہوئے تو امام امام ہوندا. مولا دے 2 مشہور غلام ہیں. میرا دل ہے ایک تذکرہ تو سنا دے اور بڑا لطیف تذکرہ. بڑے معروف غلام ہیں. ایک دا نام ہے ابو ہاشم جعفری اور جعفری او جعفری نہیں جڑے ہون اسی آج کل جعفری بنے بندے ہیں. اے جعفری مطلب حضرت جعفر تیار دی اولاد چوں ہیں. انہاں دا شجرہ نسب جناب جعفر تیار نل یعنی مولا امیر دے بھرا دی اولاد چوں ہیں. امام دا بڑا خاص شاگرد بھی ہے غلام بھی ہے. اور میں حیران اس بندے دے حافظے تھے 6666 آیتیں ہیں قرآن اچھ. تو جڑا بندہ پقال ہے نا او دی لات بوئیں تے نہیں لگ دی کہ میں حافظ قرآن ہاں. اللہ دی قسم ہے ابو ہاشم جعفری اس غلام امیر دا نام ہے جس 30,000 حدیث زبانی یاد کیتی ہے امام علی نکی دی بارگاہ. 30,000 حدیث اور او دا دعوی کہ وقت موت اگر اکے نشست میں نے 30,000 حدیث پڑھنی پوے تو میں ابو ہاشم تلاوت کر سکتا. اتنا بڑا کمال ہے. اور ابو ہاشم دے نال ایک کرامت بھی ہے میرے علی نکی امام دی. آدھے کہ میں آیا ہوں امام دی بارگاہ سلام کیتا. ایک ہندی مہمان سرکار دی بارگاہ اور وہ ہندی وچ سوالات کر رہے ہیں. امام اسے ہندی زبان جواب دے رہے. اور صاحب ظاہر ہے تُسا تے میں بیٹھے ہوئی ہے کوئی انگریزی ہے آپس سے گفتگو کردہ پہ ہوئے. وہ ساڑھی بلا جانے اس کے آنکھیں. ابو ہاشم آدھے میں حیران پریشان نہ کوئی اس دی سمجھ آوے بھئی سوال کیا کرتا ہے. کافی دیر سوال و جواب ہوندے رہے. جلے وہ مہمان اٹھ گیا. ابو ہاشم جعفری قدمہ دے ہاتھ لائے. آقا یہ کون آئی, یہ کیسی زبان آئی جس دی بالکل میں نے سمجھ کو نہیں آئی. امام فرمایا ابو ہاشم اے ہندی زبان ہے. وہ میرا مہمان آئی تو وہ ہندی گفتگو کر رہے آئی, میں اس نے ہندی جواب دے رہا. امام فرمایا چاہنا ہے کہ تینوں بھی یہ زبان آ جائے. مولا آ جائے تو بڑی بات ہے. سامنے کنکری پئی. امام نے لعاب امامت لایا. فرمایا یہ چوس لے
اس وہ کنکری چوسیا دے مولا ہن ایسے محسوس ہوتا ہے 70 زبانوں کا ماہر ہو یا ماشاءاللہ ہن ذہن ماشاءاللہ تھوڑے فریش ہو گئے نا ہن یہ مطلب ہے دوسرے غلام دا ذکر بھی کیتا جائے اور ابو ہاشم جعفری بغداد دا رہن والا اور بابا جی روز اپنی سواری تے سوار ہو کے فجر بغداد پڑھدا ہی کاظمین اور زور سامرہ امام دی خدمت پڑھدا اس دی محبت ویکھو پھر زور پڑھ کے واپسی گھر بھی آندا آج بھی اگر تیز ترین بس ہے نا جی کاظمین تو سامرے 2 گھنٹے لگ دیں بس دے اور ایک گھوڑے تے ویندا ہی اور صاحب حسن المقال نے روایت لکھی ہے گھوڑی ضعیف ہو گیا گھوڑی ضعیف ہو گئی گھوڑا بڈھا ہو گیا ہن سواری دے لائق نہ رہا ایک دن امام دی خدمت چاہیا مولا ہو سکتا ہے ہن میں نہ آ سکا چونکہ میری سواری ضعیف ہو گئی ہے تے میں تہاڈا غلام ہے دے اتے ظلم بھی برداشت نہیں کر سکتا ہائے میرا مولا امام فرمایا ابو ہاشم چاہویں تو میں تیری ضعیف سواری جوان کر سکتا مولا ہو جائے تو بقیہ زندگی بھی تہاڈے قدم وچ گزر جائے امام نے اس گھوڑے دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا وہ فوراً جوان ہو گئی پھر اس تو بعد جتنی دیر بھی رہے روزانہ امام دی خدمت وچ حاضر ہوندا رہے دوسرے غلام دا نام ہے صافی ایک بڑا کمال والا غلام اور اس تو روایتاں بھی بڑیاں امام علی نقی علیہ السلام خاص راوی ہے صافی آدھا کہ ایک دن میں مشہد دا ارادہ کیتا سامرے چو مشہد امام رضا دی زواری وسط اور امام رضا دی زواری کرو مر جاونے جوک فنا آج نہیں کل سا مک جاونے لیکن یہ زواری اتنی با کمال زواری امام فرمائدن من زارنی فی غربتی انا ازور فی سلاست موازیہ جو مشہد آ کہ میری زیارت کرے گا میں رضا 3 دفعہ اس کی زیارت کروں حدیث امام دی قدا سو فرمائند الموت فی القبر علی الصراط اسی تو سوکھے وینے ہیں نا جہاز تے لگے وینے ہیں بساں تے پہ وینے ہیں ساڑھے وطن تے بچیاں نو خرچہ دے کے جا رہے ہیں امام فرما رہے ہیں جدہ میں تیری زیارت واسطے آساں سوائے میرے تیرا کوئی بھی نہ ہو سی جدہ قبر تینو رشتہ دار دفنا کے ٹروے سن فرمایا اگر میرا ظاہرے قبر میرا انتظار کری میں اتھے بھی تیری مدد کرنو آساں وقت موت بھی آساں ملک الموت نو تیری ہولے روح قبض کرن دا حکم دے سا علی الصراط فرمایا او پلے صراط جڑی جہنم تے خدا بنائی ہے کوئی سجے لڑ کھڑاندہ پہ اسی کوئی کھبے پہ ڈھاندہ اسی فرمایا جڑے مشہد دے میرے ظاہرن او میرے پچھے حسن اس قافلے دا سلار میں رضا کوشش کرو مشہد جا کے امام دا سلام کرو سب تو قریبی تو آڈا امام رضا ہے سفر دے حساب نال سب تو تسی قریب ہو اپنے 8ویں امام دے حضرت صافی آدن میں امام علیہ السلام دی خدمت دے حاضر ہویا کہ مولا میں مشہد جا رہا رخصت لین واسطے اجازت لین واسطے حاضر ہویا تے مولا اس سفر بڑا خطرناک ہے اس زمانے جنگل بیابان مولا اس زمانے دے وچ اس سفر دے وچ شیر بھی راندن راہزن بھی ہیں جڑے لٹ لیندن ڈکیتیاں ہوندی ہیں مولا کوئی ایسا عمل بیان فرماؤ کہ میں خریت نال واپسی والا ہوں گل بڑی سنن علی نے جڑے عقیدت مند تشریف فرماؤ مولا فرمائے صافی گھبرا نہیں ایک زرد عقیق دی انگوٹھی لیا اس دے ہوتے 2 نقش تحریر کر ایک نقش لکھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسری طرف صرف 2 نام لکھ ایک میرے نانے مصطفیٰ دا نام لکھ ایک میرے باب علی دا نام لکھ اور میں زامنہ تو خیریت نال جاسیں بھی صحیح واپس بھی ورسے
ٹھیک ہے مولا چلا جاواں، فرمایا نہیں صافی ایک فیروزے دی انگوٹھی بھی بنا۔ ہوں تو ظاہرین دے ذمے جڑے فیروزے بندے لیندے ہو کرندے زیادتی ہو، اتنے مہنگے ہوندے نو شو دے ظاہر دا ساہ نکل ویندا ہے۔ مہربانی آپ پہ جاؤ تے آپ پہ ہی لایا ہو، اللہ تو انہوں زندگی دراز فرمائے۔ پتہ نہیں ظاہر کتنا مشکل ہوندہ ہے۔ مولا فرمایا جا صافی ایک فیروزے دی انگوٹھی لیا، آگئی فیروزے دی انگوٹھی۔ مولا فرمایا جا کسے کاریگر کو لو اس انگوٹھی دے اتے میرا نام لکھوا۔ نہیں ہون میں آخری بات کر رہے ہیں تے تھوڑی توجہ نہ ہوئی تو دکھ لگ سی۔ اس انگوٹھی دے اتے میرا نام لکھا، علی ابن محمد لکھیا گیا نام۔ مولا ہون کے کریں، فرمایا جا سفر کر، جلے نیشہ پور دے قریب پہنچے، نیشہ پور دے جنگل دے وچو ایک شیر بیر نکل سی جڑا مسافرت حملہ کریں دے، او دے آون تے تو پریشان نہ ہوئی، ایو انگوٹھی بھی کھا کے آکھی میں علی نکی دا غلام ہے۔ آئے آئے سبحان اللہ، سارے جواب دے ماشاءاللہ۔ چلا جا اے انگوٹھی بھی کھا کے محفوظ ہو، ویسے چلا گیا صافی، پہنچ گیا مشہد، ول آیا، امام دا سلام کرن آیا، مولا میں زیارت کر آیا۔ اے گالی نے لے گئے نال، اللہ دی قسم مجلس دا مقصد پورا ہوئے سے۔ امام فرمائے صافی میں تیرے سجے ہاتھ میں انگوٹھی پائی ہے، ایک کھبچ کہیں پائی ہے؟ حضرت مولا میرے علم تا نہیں، واقعاً پائی تا میں سجے چی آئی، یہ نہیں پتا اتھے کیویں آئی؟ فرمایا میں تین دستا کیویں آئی؟ مولا کیویں آئی؟ فرمایا تو گئے ہیں میرے داد رضا دے حرم وچ، اتھے زیارت کیتی ہے، تینوں نیندر آئی ہوئی ہے، ایک دیوار دے نال بہ رہے ہیں، تیری اکھ لگ گئی۔ آدھ رات دے بعد ایک جنات دا قافلہ رضا دی زیارت واسطے آئے، آئے آئے تھوڑا جہاں محبت فرما دی، میں سمجھ آندی پئی ہوئے۔ انہاں جنات دے وچ ایک بچہ جن آئی جڑا مریض آئی، او دی شفا واسطے زیارت تے آئے ہن، انہاں تیرے ہاتھ وچ انگوٹھی دے ہوتے میرا نام لکھے ہویا ویکھیا، انہاں محبت دے وچ انگوٹھی اتار لئی، او گھر لے گئے، انہاں پانی وچ مس کیتی، او پانی اس مریض نو پیوایا، او شفا یاب ہو گیا۔ او ہن واپس حرم میں جا کے تیری انگلی انگوٹھی پواون لگن، تو نہیں بھلا، بھول او گئے، لائی سجے ہاتھ وچو آنے، پوا کھپے ہاتھ وچو۔ آئے آئے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہربانی جی جی میں جتنا حکم دے ہو سمجھ آ گئی جی مولا، ہون سمجھ آ گئی۔ فرمایا جلے تیری اکھ کھلی ہے، تیرے سجے پاس ایک یاقوت دا قیمتی نگینہ پہ آئی، اے ہوندہ علم امام۔ شکر کرو جو اللہ ایسے امام دیتے نے جڑے علم لدونی دے عالم ہیں، وہ تیرے سجے پاس یاقوت دا ایک قیمتی نگینہ پہ آئی، تے رضا دا تحفہ سمجھ کے چاہ لیا، حالانکہ وہ رضا دا نہیں۔ مولا کہ دائی فرمائے جلے جن انگوٹھی واپس کرنا ہے نا، وہ تیرے واسطے ہدیہ رکھ گیا، وہ تو چاہ لیا، تین تحفہ دے گئے، قسم بخدائی تے پڑھ دیں ایڈا لطف آندہ ہے، اللہ کرے تو سن دیں لطف آوے۔ جیب ہاتھ مار اس مارے ہاتھ، او یقوت دا قیمتی نگینہ بہر آ گیا۔ مولا فرمائے جلدی بازار جا، اے اتنا قیمتی ہے، اے دی قیمت 80,000 اشرفی ہے، جا ویچا تیری نسلان دی بھوک ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ تنو آباد و شاد رکھے، اللہ تنو آباد رکھے، چونکہ روز شہادت آئی۔ اللہ جتنی اس گھر نال محبت دا حکم دیتا ہے، امت دکھاں دی حد کر چھوڑ۔ یقیناً سامرے دے زوار کافی بیٹھے ہو سو، بہوں اوکھی زندگی آئی نہ دوہاں پیو پترہ دی، اجر و کمال اللہ۔ آؤ ڈھیر نکوی سیدو،
تو انہوں دادے دی مکان دے ماں شکر رات دا ویلے یقیناً جنازہ بھی برآمد ہومنے ہے ماتمداری صرف شہادت پڑھنی ہے برآمدگی کوئی نہیں اچھا رات دا ویلے تو اس جنازے دے وچ بڑیاں پردے دار آئیاں کوشش کرے رات بھا میں کافی گزر چکی ہے بڑا مظلوم امام ہے تیرا امام ہادی خدا دی قسم اس امام دے دورچ 1000 سید قتل ہوئے متوکل ملعون دا زمانہ اور میں قسم اللہ دی پڑھ دیاں بڑا رنا ساڑھے جتنے بھی امام ہیں ہر امام تے کئی امام تے ایک بادشاہ ظلم کیتا کئی امام تے 2 بادشاہ میں ظلم کیتا اے میرا او مظلوم امام ہے جدے ہوتے 6 بادشاہ میں ظلم کیتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اور جڑی سب تو دکھی گل لئی نا میرے اس امام واسطے امام نکی دے دورج حسین دی قبر تے حل چلائے گئے تو انے دامے امام دے زمانے جو نہر فورات در رخ قبر شبیر در موڑ دیتا اجرکم اللہ پڑھو تاریخاں خدا دی قسمیں بنی عباسیہ دے اس ظالم نے جس دا نائے متوکل ملعون اس نو بنی عباس دا یزید آکھیا وین اتنے سید قتل کرائے اور زوار قتل کرائے حسین دے آئی تسوکھے ہو نا جس ویلے دل آدھا نے کربلا پہنچ جان دے ہو اللہ دی قسم اس کتے اعلان کرایا ہو ہائی جیڑا حسین دی زواری تے ونجے ایک بازو کٹاوے اے امام نکی خود سن دے رہن اور شامل کوئی آدھسین دس مولا آج اتنے تیرے دادے دے زوار مارے گئے وط روندہ ہاتھ آدھا واہ غربت ہائے دادا تیری غریبی اعلان ہوندے رہے دور بدل دے رہے سزائیں بدل دیاں رہیاں اس اعلان تو بعد ایک اور پھر اعلان ہویا کہ زواری امام حسین دی او کر سکتا ہے جڑا ایک جان دے وے 2 بھراہن ایک بھرا دے تو زواری کر میں کس وینا بھلا اس قوم نو کون ختم کر سکتا ہے جس قوم دے اتنے جذباتاً ایک بھرا مری ویندہ ہی دعا حسین دی زواری تے ویندہ واہ بھائی واہ بڑا روحانی ماحول بن گیا مولا توڑے پرسے قبول فرمائے اس اعلان تو بعد بڑے بڑے لوگ مارے گئے ایک بھرا مریندہ ہی تو دعا زواری کریندہ ہی اس تو بعد ایک اور سخت اعلان ہویا کہ او ماں زواری کر سکدیے جیڑا پتر قربان کرے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں اکھی نہ پڑھ دیاں تو انہوں کدی نہ سنیں دا کوشش کرے نا ممبر تے ذمہ داری نال پڑھاں سا مرہ دیاں گلیاں جیک بے حیاء گھوڑے تے چڑھ کے اعلان ودا کریں دے کہ جس مستور حسین دی زیارت کرنی وہ اپنا پتر قربان کرے تے جاوے شبیر دی قبر تے بچے ودے کھیڑ دیاں ایک مسافر سید زادی سے سامرے دے رہنا لی جیدہ پتر بچیاں جو وجہ کھیڑ دا ہاں اعلان کرنا تے آیس کھیڑ بھول گئیس بجدہ ہویا گھر آیا تے آدھے اماں مبارک ہوئی زواری سستی ہو گئی ہے میں نو قربان کر چاہ وج دادے دی قبر تے کربلا زیارت کر واہ بھائی واہ اجرکم اللہ آج امام عسکری دی یتیمی دی پہلی رات ہے کوشش کرو ان رو جی میں اپنے جنازیاں تے روئیں دے یا حسین بھلا ہوئے اللہ انہاں آوازت رحم کرے جڑیاں امام دی غربت اچ بلند ہو رہے ہیں میرا لال کیا کھل گئے دروازے پابندیاں کھل گئیں نہیں اماں آکھیاں نے پتر قربان کرو اماں میں حاضراں لے ون دے قربانی ون کر زواری گل سیدوں اوکھیے تے میں نو معاف کرے آئے جلے پہنچی ہے نا اس بنی عباس دی فوج دے نیڑے پتر نو لے کے ایک کمینے آدن تاں زواری تے ون سک دیئے تیرا پتر تیری جھولی ہے جذبہ ہو سی
میں بچے قربان کرا ماں سچیں دی کھڑی آئی پوترا دے اماں میں نو جھولیے سما میں نو ذبح کرا وان اکبر دے بابے دی زیارت کر لے واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ کربلا تو بعد سیدان دے دکھ مک نہیں گئے کربلا تو بعد تا دکھ ان ودھن تیرا امام ادے ما مننا او مقتول او بشہید اساں چودہ جو کوئی سکھ نال دنیا جو نہیں رہا یا امت زہر دے کے شہید کیتے یا امت تلوار دے نال شہید کیتے سنا میں چلو ایک گل مکمل ہو جائے ماں دی جھولی اچ پتر ذبح ہو گیا آ گئی حسین دی قبر تے واہ حسین تیری کریمی تو صدقے امام حسین دی قبر دے طواف شروع کیتس دوسرے تیسرے چکر تو بعد وے دیئے جڑا پتر مرا آئی نا وہ ذریعہ ہاتھ پا کے زیارت کھڑا کرے ہائے میرا اللہ ماں ہائی چاہ کے لگی ونجے ہاں نہیں جالی ہاتھ پا کے آدھی زینب دویر میری قربانی چنگی نہ لگی اللہ اکبر قبر دے وچو وین آیا تیری قربانی قبول ہے تے اکبر دا صدقہ دیتا میں غازی دا صدقہ واپس کر دیتا آفرین بھائی اللہ انہا آوازت رحم کرے اجرکم علی اللہ بڑے دوویں مظلوم امامن اللہ جنہ گئے ہو ویکھائے ہو سامرے ایو غریبن جنہ دیا قبریں اپنے گھر رہے چل آئے ہو میرا اللہ جنہ نو کسے قبرستان اچ بھی دفن کہے نہ ہون دیتا اے جتھے آج 4 قبریں وے دے ہو نا امام زمانہ دی ماں بی بی حکیمہ خاتون اور اے دوویں امام پیو تے پتر اے گھر رہی میرے امام دا اے گھر رہی مسافر دفن ہو گئے اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے وقت پڑھین دے گھٹ نا اس واسطے مومن پریشان ہو ویندن جتھے لاندے ہو نا زوار ذریعہ لے پاسے او دے نال اس پاسے اشارہ لگو ہے سجن الامامین عسکریین 2 مسافران دا قید خانہ ہن جاویں تو سلار نو آکھی میں نو زندان اچ لے جا اجے تک زندان ہے حسن عسکری تے علی نقیدہ جتھے 12 سال تیرا دامہ امام قیدی رہ گئے رو سکتے ہیں تو انہیں قید رہے جی میں سجاد تے باکر قید رہ گئے آفرین بھائی اجرکم علی اللہ آخر ظالم ورثہ دے چھوڑے اہل بیت نو اس کمینے ایک کھجور اچ زہر ملائیے جو کتاب آن دیا میں 2 وین کردہ چونکہ جتنا ہے اتنا ہی پڑھ سکیندہ ہے اے بڑا پاک گھر ہے اپنے کل پڑھنا بڑا بڑا جرم ہے خدا دی قسم علماء لکھا ہے کھجور اچ زہر ملی یہ پچھلی رات جڑی گزر گئی ہے 2 تے 3 دی درمیانی رات اتنی سخت کھجور آئی اتنی سخت زہر آئی امام اپنے گھر دے آدھیاں تائیں دیواران دے آسرے لے کے آئے ازادارو کہیں ملے بہ ونجیاں آکھیں آج میرا کوئی ہوئے اجرکم علی اللہ اللہ دی قسمیں جڑی کتاب پڑھیے میں اوہو پیا پڑھ دا ماتم دی دعوت پیا دینا آگا قزوینی لکھے کوئی ایڈی سنگین زہر آئی جلے امام کھجور مویج پائی ہے امام دیا اکھاں جو خون لڑھائے آکھیا انا للہ و انا الیہ مرحبا اجرکم علی اللہ شاءاللہ دنیا دے غم میں چنہ رو جڑے دعوے امام دے مقانی بنایو اللہ دی میں نو قسمیں بڑا اوکھا امام آسرے لیندہ اپنے حجرے چاہے عقل ماری نے حسن عسکری بچڑا میں نو ترے کھا گئی میرا جگر پھٹ دے میں نو پانی دا جام دے اور سیدو میں نو معاف کرے آئے میرے یارویں امام پانی دا جام چایا جلے امام دے ہتھاں تے رکھا علماء دن ہاتھ کمبے آئے پانی دا جام زمین تے لڑ گئی ہے آدھے بابا اور لیا وا عادل نہ لیا
مینو کوئی ویلا یاد آئے میں ایک واری منگیا ہے بڑا جلدی لے آیا ہے داوی دی دیگر کربلا او میرا غریب دادا ہر ذرب تے آدھا زینب پانی مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ اللہ انہا آوازاں تے رحم کرے جڑیاں امام دے دکھج بلند ہو رہی ہیں بس آخری جملے میں دعا پہ دینا اللہ دی قسم رات ڈھل دی آئیے امام دا رنگ بدل دا آئے راویہ دے جلے تحجد دا ویلا ہوئے امام نو بلا کیا دن عسکری بچڑا اور میں لازے دا مہمانا امامت دی ذمہ داری تیرے حوالے میرا جنازہ آپ پڑھائیں میں نو غسل آپ دیویں ازادارو یتقلب علی الفراش انج تڑپے ہاں جی میں مچھلی تڑپ دیئے واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ آخری لفظ اللہ راضی انہیں ہو گئی حصے دی عبادت ساری رات ایک غریب پتر بھی نال آئی بابے دی خدمت کر دے رہن فجر دی نماز بستر تے اشارے انال پڑھی اس آج جڑے ترے رجب شہادت منائی نے فجر دی نماز مکی ہے عسکری دا بابا مک گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سن سو ایک ایرانی مسعودی آلے میں وہ آدھا ایک چھوٹی جائی دھی آئیس جڑی بار بار جھڑ دی آئی امام عسکری بہنو ہٹیں دے آئین جڑے روندے پیوا کو مولا آویں آکر بلا جتے میت حسین دی آئی جھڑن علی سکینہ ہٹاوان علا شمیرہ آدھی آئی بابائی میرا مریوے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ماتم امام یا حسین 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 یا